السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ اللہ آپ سب کو بہت ساری خوشیاں اور کامیابیاں عطا فرمائے۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے اسلام میں دوستی کا معیار اور طریقہ کار۔ آپ نے اپنا محاسبہ ضرور کرنا ہے، کیونکہ ہر شخص اپنی زندگی میں کسی نہ کسی سے دوستی کا رابطہ قائم کرتا ہے، اور دوستی کو اپناتے وقت کس قدر بندے کو حساس ہونا چاہیے اور دوست کے انتخاب میں اس کو کتنی احتیاط برتنا چاہیے، اس سلسلے میں آئیے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں۔ یہ حدیث طیبہ ترمذی میں بھی ہے، لیکن ابھی میں آپ کو مشکوٰۃ شریف کی حدیث طیبہ سنا رہی ہوں۔ ترجمہ کہ بندے کا دین وہی ہوتا ہے جو اس کے دوست کا دین ہوتا ہے، تو پھر تمہیں کسی کو دوستی قائم کرتے وقت یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کے ساتھ اپنی دوستی قائم کر رہا ہے۔ سادہ الفاظ میں اس کا معنی یہ ہوگا کہ شریعت مطہرہ کی نگاہ میں دوستی دین کا نام ہے، یعنی دوستی میں کس قدر بندے کو جانچ پڑتال کر کے کسی کو دوست بنانا چاہیے، یہ اتنا ہی اہم امر ہے جتنا کوئی شخص دین قبول کرتے وقت سوچتا ہے کہ میں اس دین میں داخل ہو رہا ہوں تو میں اس میں زندگی کیسے گزاروں گا، ہے نا ایسی بات، اور کیا اس کے تقاضے پورے کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا، یا اس کے تقاضے کیا کیا ہیں جن کو مجھے ہر سانس میں پیش نظر رکھنا ہے۔ جس طرح دین بندے سے جدا نہیں ہوتا اور اس کو دین کے ساتھ رہ کے پوری زندگی بسر کرنا پڑتی ہے، ایسے ہی دوستی کا بھی احاطہ ہے جو بندے کے ساتھ چمٹ جاتی ہے۔ ہر صبح شام دن رات ہر گھڑی ہر لمحہ میں اس دوستی کا بندے کے اوپر ایک اثر ہوتا ہے۔ تو اس واسطے دوست بناتے وقت صرف اسی معیار پر دوست نہ بنا لیا جائے کہ جیسے کوئی بندہ ملا بغیر تحقیق کیا اس سے دوست بنا لی، یا یوں کہہ رہے کہ گزرتے گزرتے رستے سے کسی سے ملاقات ہوگی، ملاقات آپ ضرور کریں، اچھے انداز میں کریں، اگر بندہ اچھا لگے تو تحقیق کر کے ضرور دوستی کریں، لیکن یہ نہیں کہ خالی ملاقات ہوگی تو وہیں سے ایک ملاقات پر ہی دوستی کی بنیاد رکھ لی۔ اصل میں شریعت میں آپ جس کو دوست بنانا چاہتے ہیں اس کو بات بات دیکھنا پڑتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، یہ بھی مشکوٰۃ یہ محبوب کا بول سنتے ہیں، اپنی دوستیوں کا محاسبہ کرتے ہیں۔ یہ بخاری اور مسلم میں بھی ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث طیبہ بھی میں آپ کو سنا رہی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، المرء مع من احب، بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ آج وہ محبت کرتا ہے۔ تو میرے بچوں، میرے بہن بھائیوں، آپ سارے سوچو آپ کس سے محبت کرتے ہو۔ اگر جنت میں ایک ساتھ چاہیے تو پھر جنتی سے محبت کرنا ہوگی، اچھے لوگوں سے محبت کرنا ہوگی، اور اگر جہنم میں جانا ہے تو پھر آپ کسی جہنمی کے ساتھ ہی پیار کریں۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جہنمی کے ساتھ ہی پیار کریں؟ آپ اپنے بچوں کی طرف دیکھیے، اپنی طرف دیکھیے، ہمارے آئیڈیل کون ہے؟ ہم کہتے فلاں اداکار ہے، فلاں انڈین اداکار، زیادہ تر تو غیر مسلم لوگ ہیں جن سے ہمارے بچے پیار کر رہے ہیں، انہی کا سٹائل، انہی کا لباس، انہی کی ہر چیز سے کاپی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں نا ایسی بات۔ تو دوستی کا معیار کتنا اونچا ہونا چاہیے؟ جتنا جنتی کا بلند معیار ہے، اور جنتی کی عظمت ہے۔ ان فرامین کو ابتدان پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ دوستی جس کو عارضی سمجھ کر اور ایک عمومی معاملہ قرار دے کر اس کے سلسلے میں احتیاط نہیں کی جاتی، اور بندہ کسی کے ساتھ محبت اور الفت میں گرفتار ہو جاتا ہے، یہ رویہ ہرگز اسلام کو پسند نہیں۔ اسلام میں دوستی چونکہ دین کی حیثیت رکھتی ہے اور دوستی کا معیار دین کا معیار ہے، تو پھر دوست کے انتخاب میں بھی انسان کو اچھی طرح اس معیار کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔